سر ہمارا جو بچپن ہے وہ گزرا ہے مختلف ٹیک ایڈوانسمنٹس جو ہم نے دیکھی اپنے بڑے ہوتے ہوتے. اس کے اندر فلمیں سنیموں میں دیکھی جاتی تھی, پھر وی ایچ ایس آ گئی, وی ایچ ایس جو ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہوئی, تو پھر لیزر ڈسک آ گئی, لیزر ڈسک کے بعد ڈی وی ڈی آ گئی, پھر اور چیزیں آ گئی, اسٹریمنگ سروسز آ گئی. اسی طرح میوزک کے اندر جو تھا وہ آپ ریڈیو پہ گانے سنتے تھے, اس کے بعد بڑے بڑے ایل پیز اور ریکارڈ ہوتے تھے, اس کے بعد پھر کیسٹیں آنا شروع ہو گئی, کیسٹوں کے بعد سی ڈی آنا شروع ہوگی, سی ڈیوں کے بعد اسٹریمنگ آ گئی. ان ساروں کے اندر ایک کمپنی جس نے ہمیشہ دونوں فارمیٹس کے اندر جو اپنا نام بنوایا وہ ہے سونی, جو جاپانی کمپنی ہے, اور اس نے لیزر ڈسک ہو جائے, وی ایچ ایس ہو جائے, ڈی وی ڈی پلیئرز ہو جائیں, سب کچھ ہو جائیں, اور خاص طور پہ ویڈیو گیمز ہو جائیں جس کا پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے اسلان ایش کے تھرو, وہ سونی نے اپنا نام بنوایا ہے اس ہر چیز میں. پلے اسٹیشن 1 سے لے کے اب پتہ نہیں 4, 5, 6 تک بات پہنچ چکی ہے. لیکن ایک انکشاف جو ہوا سونی کی طرف سے وہ یہ ہے کہ 2028 کے بعد وہ جو سی ڈی ہوتی ہے جس کے اوپر گیمیں بھی ہوتی ہیں اور ہر چیز آج دن تک چلتی رہی ہیں, وہ ختم کر دیں گے. اس میں یہ بات میں ایڈ کرتا جاؤں کہ سونی نے پہلے ہی یہ آپشن دے دیا اپنے کنسولز کے اندر کہ آپ ڈیجیٹل اونلی لے لیں یا سی ڈی والے لے لیں, اور ان کی سیل فگرز یہ بتاتے ہیں کہ لوگ ابھی تک جو ٹرو گیمرز ہیں وہ سی ڈی والی آپشن جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی ملکیت بن جاتی ہے کہ یہ سی ڈی فزیکل میرے پاس ہے. ڈیجیٹل ڈیٹا تو ڈیجیٹل ہے, وہ ونز اینڈ زیروز ہیں. سو 2028 تک سے سونی ختم کر دے گا کسی قسم کی فزیکل ڈسک جو ہے بنانا. لیکن سونی اس ریس کے اندر لیٹ ہے. دنیا بھر کے اندر سی ڈیز جو ہیں وہ ایک ایسی چیز بن چکی ہیں جس کو اگر آپ اپنے بچوں کو دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ اس کے اوپر کانٹینٹ آتا ہے, وہ آپ کے اوپر ہنستے ہیں. اور یہ تو چھوڑ ہی دیں کہ ان کو کوئی آپ کیسٹ کی ٹیپ دکھا دیں جس پہ گانے لگا کرتے تھے, یا آپ خدا نخواستہ ان کو وی ایچ ایس دکھا دیں جس پہ وہ کہیں گے یہ کتنی تکلیف دہ ایک چیز ہے کہ آپ یعنی کہ ایک فلم جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کے اندر پہلے ایک فزیکل چیز ڈالتے تھے. اور کچھ سر قصوں میں تو اگر فلم لمبی ہوتی تھی, میرے خیال میں 2-2.25 گھنٹے سے اگر زیادہ فلم ہو تو اس کی 2 کیسٹیں ہوتی تھی اور پھر آپ چینج کرتے تھے اس کے اندر. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اب ہم دور ہو گئے ہیں, مزید ہو رہے ہیں. اور آپ اور میں جو ہیں کیونکہ ذرا نوسٹیلجک طبیعت کے لوگ بھی ہیں اور ہمیں ان چیزوں سے لگن بھی بہت زیادہ ہے, اور ہماری پرانی تمام چیزیں جو ہیں وہ کیٹلاگڈ اور پڑی ہیں ہمارے پاس, تو اس سے دکھ ہوتا ہے. مجھے بہت زیادہ دکھ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایکسیلنٹ ڈیکور تھا. آپ کے کمرے کی ایک دیوار اگر سی ڈیز, ڈی وی ڈیز, کیسٹس, ایل پیز ان چیزوں سے بھری ہوتی تھی تو نہ تو کوئی دیکھتا تھا کہ اس دیوار کے پیچھے سیم آئی ہوئی ہے یا نہیں آئی ہوئی, یا اس دیوار کے پیچھے پینٹ ٹھیک ہے یا کوئی اور ٹائل لگی یا وہ ہوئی ہے. کیبنٹ کس لکڑی کی بنی ہوئی ہے, فرق ہی نہیں پڑتا تھا. ایگزیکٹلی وہ بہت خوبصورت لگتی تھی. آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, اس لیے میں سیڈ ہوں. کیوں ختم ہو رہی ہے یقین کریں مجھے نہیں پتا. اس کی ایک وجہ ہے, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, ایک ایڈٹ جب ڈیجیٹل ڈسکور ہو گیا ہے, جب کلاؤڈز بن گئے ہیں, اور ان اینی کیس آپ ان کلاؤڈز کو ختم نہیں کر سکتے, اور کوالٹی وہ ہی نہیں ہے, بہتر ہے, خرچہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے نمبر 1 فزیکل کوئی چیز بنانے کی. نمبر 2 وہ جب ایک چیز فزیکل بن جاتی ہے تو پھر وہ ایٹماسفیئر کے لیے اس کو جب ڈسٹروائے کرتے ہو تو بھی کچھ پارٹ ریسائکلیبل ہوتا ہے, کچھ پارٹ ریسائکلیبل نہیں ہوتا, دنیا میں گند پڑتا ہے. یہ آئی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ, بٹ اگین اٹ از آئی بلیو اٹ از اسٹل گڈ بزنس. دیکھیں آپ کے مشہور برانڈز جو ہیں دنیا میں, اور خاص طور پہ اس وقت اگر آپ, کیونکہ ہم ینگسٹرز کی بات کر رہے ہیں, ہماری ایج کی بات نہیں کر رہے, سب سے زیادہ ینگسٹرز جن کو سن رہے ہیں وہ ہے کورین پاپ. کورین پاپ والے اگر ابھی تک اپنی فزیکل چیزیں بنا رہے ہیں, اس میں ایل پیز بھی شامل ہیں, اس میں سی ڈیز بھی شامل ہیں, اس میں البم آرٹ, البم کورز بھی شامل ہیں, اس میں پوسٹرز بھی شامل ہیں. اور بچے جو ہیں آل اوور دا ورلڈ انکلوڈنگ پاکستان بہت زیادہ پیسے خرچ کے وہ فزیکل چیزیں منگواتے ہیں اور ان کو اپنی دیواروں پر اور دیگر جگہوں پر لگاتے ہیں. سو اگر ہم یہ کہیں نا کہ جی یہ تو ہمارا بس نوسٹیلجیا رہ گیا, نیا بچہ تو اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, تو مے بی ناٹ انٹائرلی ٹرو. لیکن ظاہر ہے اب وہ ایک کمپنی جو ہے وہ اس طرح سے سوچتی ہے کہ ہم اپنے کاسٹ کیسے کٹ کریں گے تو ہمارے پروفٹس میکسیمائز ہوں گے. تو اب اگر وہ اس ڈیٹیل میں جا کے اس نتیجے تک پہنچی ہیں کہ اٹس بیٹر ٹو فزیکلی کوئٹ ایوری تھنگ, تو مے بی. سر اس کے اندر آپ ایڈ کر رہے نا یہ بات کہ میں تو اس طرح سے سوچ رہا ہوں کہ جی ایک فلم دیکھنا ایک گھر کے اندر جہاں پہ ایک وی سی آر, ایک ٹی وی ہے, میں وہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اچھے مطلب مال کے اندر جب وی سی آر افورڈیبل ہو گئے تھے, شروع میں تو وی سی آر اتنے مہنگے ہوتے تھے کوئی لے نہیں سکتا تھا, بٹ پھر ایک
سسٹم بنا کے ہو, لیکن جو اس کے اندر وی سی آر کے اندر جو کیسٹ ڈالنی ہے اس کے بھی کچھ لوازمات ہوتے تھے کہ آپ جا کے اس کو اس طرح خرید نہیں سکتے تھے کہ جی ہمیں, وہ تو ڈی وی ڈیز جب پائریٹ ہونا شروع ہوئی یہاں پہ تب آپ ہر قسم کی ڈی وی ڈی خرید لیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جی وی ایچ ایس کی دکانیں ہوتی تھی, لاہور کی حد تک بات کر لیں تو 4 ہوتی تھی 5 ہوتی تھی پورے لاہور میں پھیلی ہوئی زیادہ تر. ہاں بعد میں تو خیر ہر محلے میں بن بعد گئی میں ہر تھی. محلے میں بن گئی, لیکن مین جو ہوتی تھی لیٹ سے, تو وہاں آپ جاتے تھے, ایک ممبرشپ فارم بھرتے تھے, اس کے اندر کچھ کنڈیشنز پہ اوپر سائن کرتے تھے, پھر ایک کیٹلاگ سی ہوتی تھی جس کے اندر آپ دیکھتے تھے کہ جی فلانی فلم ہے, پھر ایک تبادلہ خیال ہوتا تھا فلم والے سے کہ جی کون سی فلم چل رہی ہے آج کل, کیونکہ تب تو IMDb بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تو آپ وہاں سے وہ چیز جو تھی پھر خریدتے تھے اور رینٹ کرتے تھے, اس شخص سے رینٹ کرتے تھے, اس شخص کے اوپر ایک بھروسہ کر کے کہ یار یہ بتا رہے کہ یہ فلم, اور سوچیں آپ گھر جائیں اور وہ فلم اچھی ہو تو آپ کا ایک کانٹیکٹ بن گیا, آپ کی ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گئی ہے. یہ ایک نا چیز تھی جس کے اندر آپ جا کے مطلب فلم جا کے رینٹ کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی اور کئی دفعہ ایک فیملی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. بالکل, اصل میں نا فلم ویوئنگ جو تھی نا یہ ہمیشہ ایک کمیونل چیز تھی کہ سنیما گھر آپ جاؤ گے اور 300 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھو گے. اچھا جب یہ گھر کے اندر آ گئی نا تو بھی کافی حد تک کمیونل رہی, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ گھر میں ایک ہی وی ایچ ایس ہوگا, موسٹ پروبلی ایک ہی ٹی وی ہوگا, تو جب لگی ہوگی تو یا تو کیپٹیو آڈینس ہوگی, جوائنٹ فیملی سسٹم ہوگا, بالکل جوائنٹ فیملی سسٹم ہوگا, اور اگر کوئی کیپٹیو آڈینس نہیں بھی ہے تو چلتے پھرتے سب سن رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب جب ہو گیا نا انڈیویجولس کا معاملہ, اب یہ پہلا دور ہے کہ کوئی اپنے لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہا ہے, کوئی کمرے کے اندر ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے, کوئی موبائل پہ دیکھ رہا ہے, اور اپنی پسند کا کانٹینٹ دیکھ. ایگزیکٹلی, اب یہ پہلا ہم ڈیکیڈ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ کمیونل ایکسپیرینس رہا ہی نہیں, اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں جو سنیما گھر ہیں وہ لاس میں جانا شروع ہو گئے, لاس میں جا رہے ہیں. سنگل اسکرین کا تو کانسیپٹ نہیں ہے, ملٹی پلیکسز بھی کتنا کچھ چل رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. پاکستان کے اندر بھی دیکھیں آپ فلم دیکھنا چاہیں, مطلب آپ 5-6 لوگ ہوں تو نہ کرتے ہوئے بھی آپ کا 10-12 ہزار روپے کا خرچہ ہے ایزی اس کے اندر. تو اگین سر, بٹ دنیا چینج ہوتی ہے, دنیا چینج ہوئی. ہمارے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے والدین بھی کمپلین کرتے ہوں گے کہ جی اب یہ چیز کیسے ہوگی, تو ہم بھی اس وقت کمپلین کر رہے ہیں. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, ہم نئی چیزوں کے اگینسٹ نہیں ہیں, لیکن پرانوں کی ایک پریزرویشن جو ہوتی ہے, آپ دیکھیں ایل پیز کی بات ہوئی, ایل پیز جو ہے واپس آ رہی ہیں ایک حد تک, کہ مطلب لوگ نے کسی نے سجائی ہونا اور ایک ٹرن ٹیبل رکھی ہو تو ذرا اچھا لگتا ہے. تو شاید آنے والے دور کے اندر وی ایچ ایس کا بھی دور شاید واپس آ جائے, یو نیور نو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.